اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت میں ایک اور پیغام بھی پوشیدہ ہے اور وہ بدا کا ہے، یعنی اللہ نے اپنے فیصلے میں تبدیلی کر دی۔ یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ کو 30 دن کے لیے بلایا، پھر اللہ نے کہا کہ نہیں 30 دن نہیں بلکہ 10 دن مزید اضافہ کر دیا جائے۔ یہ جو ارادے کی تبدیلی ہے اسے بدا کہتے ہیں۔ اعتقادات کی زبان میں اس کا نام اس طرح سے لیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے فیصلے میں جب تبدیلی آ جائے تو اسے بدا کہتے ہیں، اور اس تبدیلی کو جو یہ بدا کہا جا رہا ہے تو یہاں مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کو پہلے سے علم تھا، اور اس پہلے سے علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیش بینی اور ایک پلاننگ پہلے سے کر رکھی تھی، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حالات کے پیش نظر اس میں تبدیلی ایجاد کی۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال کو اس بعد والے واقعے کا جو تبدیلی ایجاد ہونی ہے اس کا خدا کو علم نہ ہو۔ عین اسی طرح سے جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کوئی دوائی تجویز کرتا ہے جو اس وقت آپ کی جسمانی کیفیت کے اوپر جو ہے وہ مفید ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس دوائی کا آپ کے وجود پر یہاں اس حد تک جو عمل ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب مزید آگے کے لیے دوائی میں تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ مزید امپروومنٹ ایجاد ہو، تو ڈاکٹر جیسے اپنی دوائی کو وہاں تبدیل کرتا ہے، تو ایسے خداوند متعال نے بھی اپنا اس ارادے میں جو ہے وہ اس پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیلی ایجاد کی۔ ہاں البتہ ایک دفعہ یہ اس طرح سے اس کی تشریح کی جائے کہ ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے، 30 دن تک اس نے دوائی دی ہے اور اس کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کو مریض کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، بس جو مریض کے متعلق بیماری کے متعلق ڈاکٹر کی جو تشخیص تھی وہ غلط واقع ہوئی، لہٰذا ڈاکٹر نے مزید دوائی اب تبدیلی کی ہے چونکہ پہلے دوائی کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ خداوند متعال کی بدا میں ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک پلاننگ کے تحت تھا، ایک منصوبے کے تحت تھا کہ 30 دن تک اس انداز میں اس روٹین کے مطابق جو ہے وہ اس پلان کو آگے لے کر چلنا ہے، اور مزید آگے کے جو 10 دن ہیں اس کی شرائط اور حالات فرق کرتے ہیں، وہ اس انداز میں آگے جائے گا۔ لہٰذا ایک ڈاکٹر اس انداز میں بھی پلان کو مرتب کر سکتا ہے کہ اس برہے کے لیے، اس مقطع زمانی کے لیے مریض کے لیے فلاں دوائی بہتر ہے، اور باقی آگے کے پیریڈ کے لیے جو ہے وہ اس دوائی میں جو ہے وہ مزید سدھار لانے کے لیے اس کی حالت کے لیے اب یہ دوائی تجویز کی جائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پہلے والی تجویز جو تھی وہ غلط تھی، نہیں، وہ اپنی جگہ درست تھی۔ اب کی شرائط اور حالات کے پیش نظر یہ جو تشخیص دی جا رہی ہے یہ زیادہ مفید ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا دونوں فیصلے جو ہیں وہ خداوند متعال کے، اگر اس کو ڈاکٹر کی تجویز کو سمجھنے کے لیے خداوند متعال کی جو وہ بدا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس ڈاکٹر کی مثال جو دی جا رہی ہے یہ صرف تمثیل کے لیے ممکن ہے، بعض جہت میں یہ ہماری بات کو درست سمجھانے کے لیے مفید ہو، ممکن ہے بعض جہات سے مفید نہ بھی ہو، لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ خداوند متعال نے جو اپنا ارادہ تبدیل کیا ہے تو ایسے ہرگز نہیں ہے کہ خداوند متعال کو پہلے سے اس بات کا علم نہیں تھا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو، ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی حج سے متعلق گفتگو ابھی جاری ہے، آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔